جب پارٹی کا کوئی فیصلہ ایک گروپ لیجیٹمائز کرتا ہے تو دوسرا اس پر سوالات کھڑے کرتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اس شخص کو اختیار دیا ہے تو پھر چند دن بعد دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ یہی سب ہم پارٹی معاملات اور 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے اعلان کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ پہلے یہ ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی کہ اس لانگ مارچ کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہی کیوں کیا گیا۔ پھر اس کے مقاصد پر بحث ہوئی کہ اس لانگ مارچ کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے یا صرف ان تک رسائی ہے۔ بہرحال رسائی یا رہائی کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے انتظامی اور سیاسی وسائل کو موبلائز بھی کرتی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ اس سے آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ پی ٹی آئی کی پچھلی تمام احتجاجی سیاست میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ احتجاج شروع کرنا آسان رہا۔ پی ٹی آئی کراؤڈ پولر بھی ہے لیکن اسے مطلوبہ نتائج میں تبدیل نہیں کر سکی، اور اگر اس بار پی ٹی آئی لانگ مارچ کے لیے سڑکوں پر آتی ہے تو کیا ایگزٹ سٹریٹجی کے ساتھ آئے گی یا پھر اسی طرح کے سرپرائزز ملتے رہیں گے جس طرح سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ورکرز کو دیے تھے۔ اس تمام صورتحال پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا علی صاحب۔ یہ 27 ستمبر کے احتجاج کا جو اعلان ہے، پہلے تو سوشل میڈیا پر خاصی تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں سے، خاص طور پہ جو اوورسیز قیادت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی ان کے خلاف جو بیانات دیے کافی اشتعال میں ہیں وہ آپ کے خلاف بھی، تو جو بیانیہ بنایا کرتے تھے اب اگر وہی پارٹی کے خلاف بات کریں گے کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ نمبر 1 اور نمبر 2 کہا جا رہا ہے کہ یہ 20 لاکھ افراد کو اکٹھا کرنے سے زیادہ بڑا چیلنج اب پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو کم سے کم اس کے رینکس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ سلمان راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے احتجاج کی کال دینے کے بعد، وہ تو یہی ہے کہ کوئی ان سے کوپریٹ نہیں کر رہا، سنگل ہینڈڈلی وہ ایفرٹس کرتے ہیں اور کوئی ان کی بات نہیں سنتا، پارلیمانی لیڈر نہیں پہنچ پاتے، عوام کیسے پہنچیں گے؟ تو چیلنج ہے کیا پی ٹی آئی کے لیے پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزمل صاحب، تحریک انصاف کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے ہماری سب سے بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے رینک اینڈ فائل میں پاکستان کے اندر جو ہماری قیادت اور ہمارے لوگ ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی جو باہر ہیں، آپس میں کس طرح اختلاف رکھتے ہوئے اس بات پہ اتفاق کریں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اتفاق ضروری ہے، یونٹی ضروری ہے۔ اچھا نہیں، لیکن دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ اتفاق اور یونٹی ضروری ہے، لیکن اس کے پروسیس سے ہمیشہ کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے آئے ہیں۔ اب جو اسٹریٹجی سلمان راجہ صاحب اپنا رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنی نوعیت میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیگل ٹیم کو میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر پیسے تک مانگ لوں کہ کم سے کم جو وکیل کرنے کی فیس ہے وہ اپنی پارلیمانی جو قیادت ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی سیلری گیو اپ کر کے ہمیں پیسے دے دے، وہ بھی نہیں دیتے وہ لوگ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آدھے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب رہا ہوں اور صرف چند لوگ چاہتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی پہ اتفاق کیسے ہوگا؟ کیونکہ شفیع جان صاحب کا بیان ایک طرف، سہیل صاحب کا ایک طرف۔ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک رسائی کی بیٹل ہے، یہ شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ رہائی کی بیٹل ہے۔ آپ بتا دیں کہ سچ کون سی بات ہے دونوں میں سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ باتیں پارٹی کے اندر فورمز میں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ پبلک میں۔ خان صاحب جب باہر تھے اور 2023 تک جب خان صاحب خود پارٹی کو پریکٹیکلی لیڈ کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت پارٹی میں، ہر پارٹی میں کچھ، آپ اس کو فورورڈ بلاکس یا بڑے گروپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ ان کو یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کے مین مینیفیسٹو پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، یس ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو واپس بطور سیاسی جماعت کام کرنے دیا جائے، یس کرنے دیا جائے۔ ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کوٹ لکھپت میں جو ہیں ان کی ہونی چاہیے، یس ہونی چاہیے۔ اس ملک میں تحریک انصاف کا جو ایک بنیادی رول ہے فارم 45 وہ ہمیں ملنا چاہیے واپس، یس۔ باقی اندر کچھ ایشوز ہیں، یس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، اب کچھ باتیں
کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں ٹویٹر وغیرہ پہ نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ پارٹی کے اندر فورمز پہ نہ کر لیں. اس پہ ہماری قیادت کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ایسے مسئلے ہونا تو فطرتی امر ہے. اسی لیے تو خان صاحب کو اندر ان کمیونیکیٹو رکھا ہے نا، کہ ان سے بات نہ ہوتا کہ باہر کنفیوژن ہو. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں نے پارٹی کی پارلیمنٹری فورم پہ یہ بات کی ہے اور ریکویسٹ کی ہے، سب سے کی ہے. میں نے آج ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کے لیے اور پارٹی کے لیے اپنے اختلافات کو کچھ عرصے تک ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہوگا. اچھا، اور یہ ایک امپریشن جو کہ مین سٹریم ڈسکورس میں سنائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ صاحبہ کے درمیان میں کچھ ڈسکارڈ پیدا ہو گئی ہے، وہ ان کا فون نہیں سنتی، آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور جو اڈیالہ جیل تک جن کو رسائی ہے تمام ہدایات انہی سے لی جائیں گی. پختونخوا کی جو قیادت ہے وہ کلولیس ہے بالکل کہ کیا ہو رہا ہے، کیا آرڈر دیا جائے گا. اسی حوالے سے سہیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہیں کہ لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں تو ہم لے لیں گے. یہ کمیونیکیٹ کون کرے گا کہ لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں؟ علیمہ صاحبہ ہی کریں گی، اور اگر وہ کریں گی تو پھر کوارڈینیشن کے جو مسائل رہے ہیں آپ کے یہاں پر کانفلکٹ نہیں ایمرج کر جائے گا؟ سہیل صاحب اور آپا کے بیچ میں کوئی خدا نخواستہ کمیونیکیشن گیپ ہے اس کا مجھے نہیں پتا، ریئلسٹکلی سپیکنگ مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن جو لانگ مارچ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو اس پہ قیادت پھر بیٹھے گی، کیونکہ بنیادی تو اس وقت مسئلہ جو سب سے بڑا ایشو ہے عمران خان صاحب کے ہیلتھ کا ایشو ہے. اللہ ان کی زندگی دے اور باقی جتنے اسیر ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے اور وہ نکلیں باہر انشاءاللہ. تو اصل تو جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ تو خان صاحب کی رہائی ہی ہے. لیکن فوری طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے وہ ہو. اور اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے، میں اور راجہ صاحب پھر رجسٹرار صاحب سے ملے، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے ہم سے کمٹ کیا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ 5 ہمارے کیسز، ایک راجہ صاحب کے اپنے خود کے انہیں پٹیشن کی ہے، دوسری خان صاحب کی سسٹر ڈاکٹر عظما بی بی کا، اور 3 اور پٹیشنز ہیں. یہ 5 پٹیشنز کو ملا کے نیکسٹ ویک جو ہے وہ سننے کا انہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہے. تو اگر وہ سنی جاتی ہے، جس طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ہیلتھ ایشوز پہ ہماری پٹیشن لی تھی اور اس میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو ابھی اگر پٹیشن اگلے ہفتے سنی جاتی ہے اور اس میں خان صاحب تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، لانگ مارچ کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ڈاکٹرز تو آپ کو پولیٹیکل باتیں نہ وہ باہر لائیں گے نہ لانی چاہیے ان کو. تو اس میں پھر اگر کوئی پولیٹیکل شخص اندر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کور کمیٹی بیٹھ کے اس پہ جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ کر لے گی. تو علی صاحب، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جب بھی پاکستان میں ہوتی ہے نا بڑے لیول پر، تو اس کے اوپر کنسپیرسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ آرگینیکلی نہیں ہو سکتی، یہ کہیں نہ کہیں سے اشارہ آیا ہوگا. مثال ہے 2012 میں جب آپ نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے ہی آپ کے رینک سے باہر آ کر یہ کہہ دیا کہ ان کی تو کوارڈینیشن چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسی لیے دھرنا ہوا. اور ظہیر الاسلام صاحب نے بھی یہ بات کی تھی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کہ ہم نے رستہ دیا پی ٹی آئی کو. پھر جو پی ڈی ایم کی تحریک چلی پچھلے دور میں آپ کے اگینسٹ، اس پہ آپ نے ایکیوز کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. اب اگر آپ تحریک لے کر آ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دے دیں گے، ہم وہاں بیٹھ بھی جائیں گے، اس سیاسی ماحول میں جب 26 نومبر بھی آپ کو یاد ہے، 9 مئی بھی یاد ہے، یہ سپیس آپ کو گارنٹی تو نہیں کی گئی؟ اسی لیے محسن نقوی صاحب کے بیان پر بھی خاصا غصہ نہیں آیا پی ٹی آئی کے کسی فرد کو. انفیکٹ وہ انڈورس کر رہے ہیں سب کہ صوبے بھی ہم بنانا چاہتے ہیں نئے، اور سسٹم کولیپس ہو گیا. نقوی صاحب کا بیان اس کا ثبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقوی صاحب نے بھی یہ بیان دے کر کم سے کم آپ کو تو افینڈ نہیں کیا. محسن نقوی صاحب تو دیکھیں پولیٹیکل شخص نہیں ہیں، ان کا ایک رول ہے اس وقت کافی بڑا اس موجودہ سیٹ اپ میں. تو ان کو کل میں نے جواب تو دیا ہے پختونخوا ہاؤس میں پریس ٹاک میں، جو انہوں نے کولیپس سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات کی اس کو میں نے جواب دیا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے ان کی، وہ تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں. جو بات ابھی محسن صاحب کر رہے ہیں وہ تو بڑے سال پہلے خان صاحب کر چکے ہیں. اچھا، وہ یہی ہے کہ اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بنتے ہیں اور وہ صرف نام کے نہ ہو، پاور اس میں ڈیوالو ہو، عوام کے اگر بیسک ایشوز ان کے ڈویژن لیول پہ یا 2-3 ڈویژنز ملا کے اگر چھوٹے صوبے فرض کریں بنتے ہیں اور ان کا
چھوٹے ان کے بیسک لیول پہ ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو اصل مقصد تو پاکستانیوں کی زندگی ہے، وہ اگر بہتر ہوتی ہے. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسے ہر ایشو پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو آپ باہر لائیں، اور باقی پاکستان کی خاطر پھر موجودہ جو یہ صورتحال ہے اس میں تو نہیں، لیکن اگر کوئی اچھی صورتحال پولیٹیکل بن جاتی ہے جس میں خان صاحب بھی باہر ہوں، تو پھر خان صاحب، میاں صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں وہ پھر پاکستان کی خاطر بیٹھیں. سارے 70 پلس ہیں، بڑی بڑی اننگز بہت بہت لوگ کھیل گئے ہیں، سارے ایک ایک بار، دو دو، تین تین بار وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے ہیں. اب میرے بعد کی جو نسل ہے، آپ کی اور میرے بعد کی جو نسل ہے، جو اپنے ارلی 20s میں ہیں یا نزدیک ہیں، لیٹ ٹینز میں ہیں، وہ جو جنریشن زی ہے، ان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ ان کو ہم کون سا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ جناح کا پاکستان دینا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں کس کا دینا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ جو محسن صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے مزمل صاحب. تو اس پہ بات ہو لیکن کنسنسس سے ہو، ڈنڈے کے زور سے نہ ہو. اچھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو وفاقی وزراء اور نقوی صاحب کے درمیان کراس فائرنگ چلتی رہی، اس دوران آپ کو کوئی کال آ گئی کہ اب سپیس بن رہی ہے تو آپ بھی احتجاج کریں؟ میرا نہیں خیال. اچھا، آپ کا نہیں خیال. ٹھیک ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ریزرویشنز شو کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، آپ کے کچھ لیڈران بھی بات کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی بات کر چکے ہیں. میں نے کی ہے، میں پہلے دن سے کر رہا ہوں. بالکل. میں 29 جولائی سے کر رہا ہوں. اچھا، اس پہ یہ خدشات بنیادی وجہ ہے احتجاج کرنے کی، یا پھر یہ موبلائزیشن جو ہے یہ آپ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں، استعفیٰ دلوا دیں، جس طرح پہلے گو نواز گو کی تحریک ہوتی تھی آپ کی؟ ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا گورنمنٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ کا جو کنسرن ہے اس پر شفافیت چاہیے اسی لیے آپ باہر آ رہے ہیں؟ آبجیکٹو واضح کر دیں. دیکھیں، آبجیکٹو تو سٹیج وائز ہیں مزمل صاحب. سیاسی جماعت کبھی بھی صرف ایک ہی ایشو پہ جو ہے، مطلب ایک ہی چیز کو فوکس کر کے نہیں نکلتی، اس کے بہت سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یعنی کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو محترم عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور رہائی سے پہلے اس سے بھی اہم ایشو ابھی ان کا ہیلتھ کا ہے. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو موجودہ ایجیٹیشن ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تیزی آئی ہے، اس کا کیٹلسٹ اگر میرے سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا کیٹلسٹ وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں آپ ہی کے کولیگز، ساتھی جو ہیں، جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، جو اڈیالہ وغیرہ کو کور کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو چیزیں میڈیا میں آتی رہیں کہ خان صاحب کو 4 دن اسپتال میں رکھا گیا اڈیالہ کے، یا اس طرح کی باتیں آئیں میڈیا میں، یا کہ ان کو پیمز لایا گیا، کچھ انتہائی کریڈیبل آپ کے ساتھیوں نے یہ بات کی. تو ہمیں نہیں پتا مزمل صاحب، یقین جانیے ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب کی صحت خراب ہے، اللہ نہ کرے کتنی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چہمگوئیوں میں پڑیں، کیوں نہ آپ ان کے ڈاکٹرز جو ساتھی ہیں، جو ان کے قابل اعتماد ہیں، جو نان پولیٹیکل ہیں، کبھی انہوں نے پولیٹیکل بات نہیں کی، نہ عاصم صاحب نے کی ہے، عاصم یوسف صاحب نے، نہ فیصل سلطان صاحب نے. آپ ان دونوں کو اندر جانے دیں تاکہ وہ خان صاحب کی صحت کو ویسے بھی اگر 27 ستمبر سے پہلے کہ خان صاحب کی جو ملاقات کرا دیں. ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ ہمیشہ یہ 2 ڈاکٹرز چیک کرتے رہے ہیں. اچھا، تو ان کے اندر جانے سے کوئی پولیٹیکل ٹرموائل میں نہیں دیکھتا. سوری، آپ سوال کر رہے تھے. 27 ستمبر سے پہلے ملاقات ہو جائے اگر خان صاحب سے، تو لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لے لیں گے؟ تھوڑا ابھی اگر میں کہوں کہ اپنی طرف سے میں کہوں کہ واپس لے لیں گے تو اس پہ ظاہر کنسنسس تو کسی ابھی اس بات پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن اصل جو مدعا اس وقت ہے وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن ہے. تو اگر ان کے ڈاکٹرز کو ملنے دیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک کوسچن مارک جو ہے وہ ٹک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اب احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے، میرے سے اگر کوئی پوچھے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے 26 نومبر کے بعد کہ خان صاحب نے خود بھی کہا کہ آپ نے اسلام آباد ایک جگہ نہیں آنا، آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. تو جو 26 نومبر میں ہمارے بندے مار دیے گئے اور بہت سے ہمارے کارکن شہید ہوئے، زخمی ہوئے، بے شمار نقصان ہوا، تو اس کے بعد پارٹی میں یہ سوچ ہے کہ دوبارہ صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو. تو یس، ان چیزوں پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ پھر کوئی فرد واحد نہیں کرے گا. یا تو خان صاحب سے ملاقات ہو، وہ فیصلہ کریں، یا پھر کور کمیٹی بیٹھے. لیکن ابھی تو یہ بہت ہم ارلی سٹیج پہ ہیں نا. ابھی تو خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 27 کے اور آج کے بیچ، آج ہم 11 اگست میں بیٹھے ہیں،
27 کو ابھی بھی آپ کے 1.5 مہینہ رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی سیاسی حکومت ہے ان لوگوں کو باوجود سخت اختلاف کے اس گیپ سے جو اللہ کی طرف سے کوئی میں سمجھتا ہوں حکمتاً آ گئی کوئی چیز کے اگر ہفتے کی ڈیٹ یا 10 دن کی ڈیٹ سہیل دے دیتے تو شاید پھر بات نہ ہو سکتی. اس گیپ میں حکومت کو اپوزیشن کو انگیج نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں انگیج کرنا چاہیے تاکہ اس بات کا کوئی پولیٹیکل راستہ نکلے.